السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نعت پاک کے چند اشعار سننے اور سنانے کے لیے آپ پہلے درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کو کلام سنایا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔ بہت اچھی اچھی نعتیں ہوئی، لیکن بیداری آدھے مجمع میں ہے اور آدھا نیند کی آغوش میں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو گرمی ٹھنڈی ہے لیکن عشق رسول کی گرمی پیدا کرے۔ سرکار کی یادوں نے جو نقش ابارے ہیں، سرکار کی یادوں نے جو نقش ابارے ہیں، پیشانی دل پر وہ تابندہ ستارے ہیں، پیشانی دل پر وہ تابندہ ستارے ہیں، اور حیدر کے چہیتے ہیں، زہرا کے دلارے حیدر کے چہیتے ہیں، زہرا کے دلارے ہیں، دامن محمد کے انمول ستارے دامن محمد کے انمول ستارے ہیں، دامن میں محمد کے انمول ستارے ہیں۔ دنیا میں نہیں کوئی دربار عطا ایسا، دنیا میں نہیں کوئی دربار عطا ایسا، شاہان زمانہ بھی دامن کو پسارے ہیں، شاہان زمانہ بھی دامن کو پسارے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے۔ یہ وہ ولی ہیں کہ اگر ان کا غلام کوئی بن جائے تو اسے قبر میں بھی آسانی مل جایا کرتی ہے، جبکہ قبر کی منزل بڑی مشکل ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، انتقال ہوا، قبر میں پہنچا، اشتیاق من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو دھوبی کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا،
میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. چلے یہ کیا بات, ہم سوال کچھ اور کر رہے ہیں, تم جواب کچھ. بیدار ہے نا, بیدار ہے نہیں؟ تو ہمیں محسوس تو ہونا چاہیے کہ آپ بیدار اسرار بھائی, پتا تو چلے ہے نا. کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں, کشتی میں بیٹھنے کا آپ کو ہی بولنا پڑے گا, اور ہم تو بول ہی رہے ہیں. میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے کہنے لگے کہ سوال ہم کچھ کر رہے ہیں, جواب کو کچھ اور دے رہا ہو. اچانک سرکار غوث اعظم قبر میں تشریف لے آئے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے پہنچیں گے, سرکار غوث اعظم پہنچ گئے. جب ان کا بیٹا پہنچ رہا ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی. کہا فرشتوں کیوں پریشان کر رہے ہیں میرے غلام کو, میرے چاہنے والے کو. یہ کہہ تو رہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. مطلب سمجھے نہیں, مطلب یہ ہے کہ میری گلی سے اگر کوئی محبت سے نکل جائے, عبد القادر کی گلی سے محبت سے نکل جائے تو اللہ اسے جنت دے دیا کرتا ہے. اس میں تو زندگی بھر میرے کپڑے دھوئے ہیں, اسے کیوں پریشان کرتے ہو. فرشتے مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے. ایک وقت آیا سرکار غوث اعظم کا وصال ہو گیا. ایران کے ایک شہر خراسان میں ایک بزرگ نے, اللہ والے نے سرکار غوث اعظم کو خواب میں دیکھا. سرکار غوث اعظم کا جب وصال ہو گیا اس کے بعد خراسان کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا سرکار غوث اعظم ان کے خواب میں تشریف لائے. جیسے دیکھا سلام کیا, اس کے بعد کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیے قبر میں آپ کو فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا. خراسان کے بزرگ کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیے قبر میں فرشتوں کے سوال سے آپ کو کیسے چھٹکارا ملا. سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے. کہا یہ پوچھ رہے ہو کہ مجھے قبر میں فرشتوں کے سوالوں سے کیسے چھٹکارا ملا, یہ نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا. یہ پوچھو کہ فرشتوں کو مجھ سے عبد القادر سے کیسے چھٹکارا ملا. کہا حضور یہ کیسا سوال ہے, کیا معاملہ ہوا تھا. کہا جب میرا انتقال ہوا قبر میں فرشتے آ گئے. قبر میں فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا من ربک کا, میں بولا ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا من ربک کا, میں بولا ہی نہیں. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے عبد القادر آپ ہی سے پوچھا جا رہا ہے. کہا آپ جواب دیجیے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے, میں پوچھ رہا ہوں کہ من ربک کا, آپ جواب نہیں دیتے. تو سرکار غوث اعظم فرماتے میں کیسے جواب دوں, کیا تمہیں میرے نانا کی حدیث یاد نہیں. اللہ کے نبی آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار حبیب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو کلام نہ کرے, پہلے سلام کرے. تم یہ سوال کر رہے ہو, تمہیں تو سلام کرنا چاہیے تھا. پہلے سلام کرو تب تو کچھ کہا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فرشتوں نے سلام کیا, سرکار غوث اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ایک سے مسافہ کیا, دوسرے سے مسافہ کیا, دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا, دوسرے کا ہاتھ, ایک کا ہاتھ مسافہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا, دوسرے کا پکڑ لیا. کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا, میرے تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. کہا حضور کیا سوال ہے آپ کا, بتائیے. کہ سوال یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا, ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو تم لوگوں نے یہ کیوں کہا تھا, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ تو ان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو روئے زمین پر فساد مچائیں گے, فتنہ کریں گے, قتل و غارت کریں گے. آخر تم نے یہ کیوں کہا تھا, اس کا جواب دو, یہ کیوں کہا تھا. کہا حضور اس کا سوال کا جواب ہمیں بھی نہیں پتا. فرشتے کہنے لگے اس کا سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا. کہا پھر کیسے پتا چلے گا. کہا اب اپنے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا, ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا اس سوال کا جواب انہوں نے کیوں دیا تھا, ایسا کیا ہے اس کا سوال کا جواب, ایسا کیوں کہا تھا انہوں نے. کہا ٹھیک ہے جواب کچھ کراؤ. ایک کو روک لیا, ایک کو جانے دیا. وہ ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ گیا اپنے بڑوں کے پاس. جانے کے بعد پوچھا کہ غوث اعظم نے روک لیا اور کہا یہ بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا تھا جب اللہ نے فرمایا تھا میں اپنا روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو تم نے یہ کیوں کہا تھا, کیا اللہ تو اس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو روئے زمین پر فطرہ کریں گے, فساد کریں گے, قتل و غارت کریں گے. کیا جواب دینا ہے غوث اعظم کو, عبد القادر کو کیا جواب دینا ہے. فرشتوں نے کہا, پوری جماعت نے بڑوں نے مل کے کہا
جاؤ عبد القادر سے کہہ دینا یہ ہماری خطائے اتحادی تھی، سب نے مل کر طے کیا تھا، خطائے اتحادی تھی۔ آ گئے صاحب لوٹ کر کہ سنیے ہم اپنے بڑوں سے بات کرائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی جو تھی خطائے اجتہادی تھی۔ کہا اچھا خطائے اجتہادی تھی؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اجتہادی تھی، غلطی تو تھی، غلطی تو تھی۔ آخر تم نے یہ نہ دیکھا کہ سوال کہنے والا کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ روئے زمین میں بنانے جا رہا ہوں، تم نے غلطی تو کری نا۔ جب یہ سنا تو فرشتے ہاتھ جوڑنے لگے اللہ کی طرف، اے اللہ عبد القادر کے سوالوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، اے اللہ عبد القادر سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ جب یہ کہا تو اللہ کی مشیت جوش میں آئی، ارشاد ہوا فرشتوں پریشان نہ ہو، میں خود اپنے بندے عبد القادر سے بات کرے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ فرماتا فرشتوں پریشان نہ ہو، میں خود اپنے بندے اپنے ولی سے بات کرے لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، اے عبد القادر چھوڑ دو انہیں جانے دو، اے اللہ میں نہ جانے دوں گا۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے، کتنی بڑی بات، اے اللہ چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ شرط اسی سے کہی جاتی جو ناز اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ناز کر ناز بردار سے، سودا کر خریدار سے۔ یہی عبد القادر ہے کہ جب کہہ دیا ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا جب تک میرا رب کھلائے گا نہیں، تو بزرگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کھانا کھا، اے اللہ کے ولی کھانا کھا لیے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ قسمیں دے رہا ہے۔ کبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، اے اللہ میں ایسے نہ جانے دوں گا، ایک شرط ہے، میں چھوڑ تو دوں گا، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے اے میرے بندے، اے میرے ولی بتاؤ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اے اللہ قیامت تک جتنے میرے چاہنے والے قادری ہیں، اے اللہ جتنے قادری ہو تو سب کی مغفرت فرما دینا۔ رب کی مشیت چھوم تھی، اے عبد القادر قادری کی بات کرتے ہو، جتنے تمہارے مرید ہیں ان کی بات کرتے ہو، ارے سنو ان کو تو میں عطا کروں گا ہی، لیکن اگر کوئی کافر صدق دل سے، محبت سے، خلوص سے عبد القادر اس نے زندگی میں اگر ایک مرتبہ تیرا نام لیا تو مرنے سے پہلے میں اسے ایمان کی بارت ادا کروں گا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب بیٹھیے آپ لوگ۔